عثمان وہ جو یار مصطفیٰ ہیں، عثمان وہ جو داماد مصطفیٰ ہیں، عثمان وہ جو حافظ قرآن ہے، عثمان وہ جو نشیر قرآن ہیں، عثمان وہ جنہیں کامل حیا اور ایمان کہتے ہیں، عثمان وہ جو شرم و حیا کا پیکر ہیں، عثمان وہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، عثمان وہ جو اہل بیت کی محبت میں اس قدر آگے ہیں کہ اپنے بھائی حیدر کرار کی شادی کا سارا خرچہ اٹھاتے ہیں، عثمان وہ جن کی حفاظت کے لیے شیر خدا امام الجنہ حضرت امام حسین کو بھیجتے ہیں، عثمان وہ جو غزوہ احد میں نبی کے محافظ ہیں، عثمان وہ جو 22 مربع میل پر حکومت کریں، عثمان وہ جنہوں نے فوج کو جدید انداز میں ترتیب دیا۔ آپ کے زیر سرپرستی میں حضرت امیر معاویہ نے اسلام کا پہلا بحری جہاز تیار کروایا، عثمان وہ جن کے لیے علی مرتضیٰ اپنے مشکیزے پر تیر کھائیں، عثمان وہ جن کے لیے علی اپنا ماما اچھال کر اپنی آمد کا پتا دیں۔ 18 ذی الحج حضرت عثمان کی شہادت کا دن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جناب حق یوٹیوب چینل۔ 26 ذی الحج 23 ہجری کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے ایرانی مجوسی غلام ابو لولو فروز نے قاتلانہ حملہ کیا، جس سے آپ شدید زخمی ہوئے، اور یکم محرم 24 ہجری کو حضرت عمر فاروق نے اپنے جانشینی کے بارے میں یہ وصیت کی کہ حضرت عثمان، حضرت علی، طلحہ بن عبیدہ، حضرت زبیر، سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ میں سے اتفاقی رائے سے خلیفہ منتخب کر لیا جائے، اور 3 دن کے اندر خلیفہ منتخب ہونا ضروری ہے۔ 3 دن حضرت صہیب رومی امامت کے فرائض سر انجام دیں گے۔ حضرت عمر کے تدفین کے بعد ان 6 حضرات کی میٹنگ ہوئی، اور یہ فیصلہ ہوا کہ 3 شخصیت جو خلافت کے طالب نہیں ہیں وہ بقایا 3 میں سے کسی کو اپنا حق دے دیں۔ حضرت زبیر نے اپنا حق خلافت حضرت علی کے سپرد کر دیا، اور حضرت طلحہ نے اپنا حق حضرت عثمان کو دے دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی اور حضرت عثمان سے کہا، آپ دونوں میں سے کوئی اپنا حق چھوڑ دے کہ میں اس کے سپرد یہ کام کر دوں کہ وہ دونوں میں سے کسی ایک کو منتخب کر دیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنا حق خلافت چھوڑتا ہوں۔ اس کے بعد خلافت کے حقدار حضرت علی اور حضرت عثمان رہ گئے۔ چوتھے روز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلافت اسلامیہ کے تیسرے خلیفہ راشدین منتخب ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کی شاخ بنو امیہ سے تھا۔ حضرت عثمان کا سلسلہ نسب والدہ اور والد کی طرف سے 5 پشتوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا ملتا ہے۔ حضرت عثمان ہجرت مدینہ سے 47 سال قبل 577 میں مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ جب قریش مکہ کے ظلم و ستم میں دن بہ دن اضافہ ہونے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کا مشورہ دیا، چنانچہ 82 مسلمان مرد اور عورتوں کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ان میں حضرت عثمان اور آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ بھی شامل تھیں۔ کچھ مدت کے بعد حضرت عثمان حبشہ سے واپسی مکہ آئے، اور اس کے بعد آپ نے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خود ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، 2 ہجری میں معرکہ بدر پیش آیا۔ اس میں حضرت عثمان شرکت نہ کر سکے، اس لیے آپ کو آپ کی اہلیہ محترمہ کے ساتھ حضرت رقیہ کی دیکھ بھال کے لیے اور ان کے علاج کی خاطر مدینہ میں قیام کرنا پڑا، لیکن حضرت رقیہ جاں باز نہ ہو سکی۔ ٹھیک اس وقت جب حضرت زید بن حارث غزوہ بدر کی فتح کا اعلان کر رہے تھے، حضرت عثمان اور حضرت امامہ بن زید قبرستان میں حضرت رقیہ کی تدفین میں مصروف تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال غنیمت میں سے ایک مجاہد کا حصہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت رقیہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کر دیا۔ 6 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی نیت سے 1500 صحابہ کے ساتھ مدینہ سے مکہ کا سفر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی ساتھ لے لی تھی تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ مقصد صرف عمرے کی ادائیگی ہے۔ جب قریش مکہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے یہ عزم کر لیا کہ ہم مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں پڑاؤ ڈالا اور قریش کو اطلاع کی ہم صرف عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن قریش مکہ اس پر رضامند نہ ہوئے، اور آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا مکہ جا کر قریش سے صاف صاف کہہ دیں کہ ہم صرف عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، جنگ ہمارا کوئی مقصد نہیں۔ حضرت عثمان مکہ تشریف لے گئے اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا، لیکن قریش مکہ اس پر راضی نہ ہوئے۔ اسی دوران یہ افواہ پھیل گئی کہ قریش مکہ نے
حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقام کے لیے جنگ کی تیاری کی اور صحابہ کرام سے جنگ کے لیے بیعت لینے کا اعلان فرمایا۔ چونکہ یہ بیعت ایک درخت کے زیر سایہ لی گئی تھی، اس لیے قرآن مجید میں اس درخت کا خاص ذکر ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت کی اطلاع غلط تھی، چنانچہ حضرت عثمان غیر وفید کے ساتھ حدیبیہ پہنچ گئے۔ حضرت عثمان کی خلافت کی مدت 12 سال ہے۔ پہلے 7 سال غیر معمولی عروج ترقی اور بہت سی فتوحات میں گزرے، لیکن اگلے 5 سال سخت تشویشناک تھے۔ مخالفین میں مصر کے لوگ سب سے زیادہ پیش تھے، انہوں نے مدینے آ کر ڈیرے ڈال دیے۔ آخر میں حضرت عثمان نے محاصرہ کرنے والوں سے خطاب بھی کیا اور خلافت نہ چھوڑنے اور ان کے مطالبات کو نہ ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد باغی حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت عثمان اس وقت قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ انہوں نے حضرت عثمان کی داڑھی کو پکڑا اور بد کلامی کی اور اس کے بعد انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ یہ حادثہ 18 ذی الحج 38 ہجری عصر اور مغرب کی درمیانی شب جمعے کے دن پیش آیا۔ حضرت عثمان وہ ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ ایسی اور اسلامی ہسٹری اور قرآنی وظائف کے لیے میرے چینل کو لازمی وزٹ کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ آنے والی نیو ویڈیو تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔